میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نماز مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو بالغ ہے، آزاد ہے اور اسے وقت بھی ملتا ہے مگر وقت پر نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرض کی ہیں تم پر، اور قرآن عظیم میں کئی مقامات پر نمازوں کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ اے میرے بندو نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھو۔ اور نماز مومن کا ایسا ہتھیار ہے، جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، جب وہ قیام کرتا ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نعمتیں اس پر برستی ہیں اور وہ ان میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اسے اپنے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک اس کی ساری خواہشات قبول فرماتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ جو بندہ مومن نماز کا عادی بن جاتا ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے کائنات اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا، دیکھو نماز کے فائدے کیا ہیں؟ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو وہ سمجھ لو ہر برائی سے بچا ہوا ہے، ہر گناہ سے بچا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا، گناہ بھی کر رہا، تو نماز کا قصور نہیں ہے، وہ نمازی صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ ورنہ اگر وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا تو یقینی طور پر وہ بندہ گناہوں سے بچتا، چونکہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ گناہوں کو چھوڑ دے گا اور سچا پکا نمازی اور دیندار بن جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی کام بگڑا ہوا ہے، آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ وہ بگڑا ہوا کام آپ کا پورا ہو جائے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں، ایسے نماز پڑھیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو پھر ایسے نماز پڑھو کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے کا تمہارا طریقہ ہو۔ اب دیکھو حدیث کے الفاظ، میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا۔ اب جب بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، فجر کی اس نے 4 رکعت نماز پڑھی، دل میں خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ظہر میں آیا اور اس نے 12 رکعت نماز پڑھی، دل میں خیال ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مغرب میں، عصر میں، عشاء میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چونکہ وہ نماز ایسے پڑھ رہا خدا مجھے دیکھ رہا۔ قیام کیا، خدا مجھے دیکھ رہا، رکوع کیا، خدا مجھے دیکھ رہا، سجدہ کیا، خدا مجھے دیکھ رہا۔ اب یہ جو خدا مجھے دیکھ رہا، یہ جو بار بار اس کے دل میں خیال اور دماغ میں آ رہا ہے، اس سے اس کے دل پر ایک نشان پڑ رہا۔ اب وہ نشان پڑ رہا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ابھی تک یہ نمازوں تک محدود تھا، لیکن جب نماز کا عادی ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، اب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا۔ ابھی تک تو رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں، قیام میں یہ خیال تھا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اب جب مسجد سے باہر نکلا تب بھی یہ خیال ہے خدا مجھے دیکھ رہا، چونکہ اب دل پر نقش ہو چکا ہے خدا مجھے دیکھ رہا، خدا مجھے دیکھ رہا۔ وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، فوراً دل میں خیال آتا خدا مجھے دیکھ رہا۔ وہ کسی کے خلاف کچھ بولنا چاہتا ہے، فوراً خیال آتا ہے خدا مجھے دیکھ رہا۔ اب یہ بار بار خیال آ رہا خدا مجھے دیکھ رہا، خدا مجھے دیکھ رہا، خدا مجھے دیکھ رہا۔ اب یہ بندہ خدا مجھے دیکھ رہا چل رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا، وہ سارے گناہوں سے بچنے لگا۔ ابھی تک کہہ رہا خدا مجھے دیکھ رہا، ایک وقت ایسا آئے گا اتنا نیک پرہیزگار متقی ہو جائے گا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا کہ وہ کہے گا اب صرف مجھے خدا نہیں دیکھ رہا بلکہ اب میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ عبادت کا لطف اسے ملے گا۔ تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور صرف نمازوں تک نہیں، باہر نکلو،
اب دیکھا یہ جاتا ہے کوئی بندہ نمازی ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑی ساری خامیاں بھی ہیں، تو اے نمازیوں، اے اللہ کے لیے عبادت کرنے والوں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہیں دیکھ کر کہ نمازی بڑھے، دور نہ بھاگے کہ وہ فلاں انسان حاجی بھی ہے اور سود کا بھی کام کرتا ہے، وہ فلاں انسان نمازی ہے اور اس کے اوپر کئی سارے لوگوں کا قرض بھی آ رہا، نہ وہ قرض ادا کر رہا ہے اور نہ نمازوں کا لطف اسے مل رہا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز آپ کے رویے سے دکھنی چاہیے۔ تہجد میں اٹھیں، اللہ کو راضی کریں، رات ہوتا ہے، رات کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، تہجد پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے آپ کے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک انسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ انسان کھڑا ہوا، بولا حضور مجھے معاف کیجئے گا، آپ نے کہا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، میں اللہ کا بہت بڑا باغی دشمن ہوں، میں اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا ہوں، کوئی بات، اور نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، نیک کام بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے پاس تو بہت دولت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا وہ بندہ بڑا مالدار ہے، بڑی دولت ہے اور تیرا بہت بڑا مخالف ہے، تیری کوئی بات پر عمل نہیں کرتا ہے، کیا اس پر تیرے انعامات ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ دنیاوی دولت ہونا یہ ہمارے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس وقت اگر ہم سب سے زیادہ کسی سے ناراض ہیں تو وہی بندہ ہے اور ہماری بارگاہ کا مردود ہے۔ تو اگر دنیاوی دولت کسی کے پاس دیکھو اور سجدوں کی دولت نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ پاک اس سے ناراض ہے، اللہ سے خوش نہیں ہے۔ خوش ہوتا تو سجدوں کی نعمت اس کے پاس ہوتی، سجدوں کی لذت میں جیتا ہوتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں نیک اعمال کرنا پڑیں گے، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز کامیابی کی کنجی ہے۔